بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم الصبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ درود امی کے بعض اور مشاہدات میں عرض کرنا چاہوں گا۔ عام طور پر ایسے بہت سوال میرے پاس آتے ہیں، بہت لوگوں کے اس طرح کے معاملے آتے ہیں کہ جی ہم ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں، ہمیں ٹینشن کھا گئی ہے، یا پھر وسوسے بہت آتے ہیں، ذہن ہر وقت مختلف قسم کے خیالات میں الجھا ہی رہتا ہے، اندیشوں میں پڑا رہتا ہے ذہن، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ کئی بار ماؤں کو اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ بیٹا گیا ہے سفر میں، گیا ہے کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، شوہر گیا ہے، فلاں گیا ہے تو کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ دیکھا ہوگا آپ نے ایسا۔ کئی لوگوں کو اس طرح کے وسوسے ہوتے ہیں کہ وہ ان وسوسوں سے نماز میں بھی فارغ نہیں ہو پاتے، مستقل وہ وسوسے ان پر قبضہ کر کے رکھتے ہیں، اور وہ بیچارے الجھے رہتے ہیں کہ کیسے ان وسوسوں سے نجات ملے۔ رکوع میں جا رہے ہیں تو وسوسے، سجدے میں جا رہے ہیں تو وسوسے، نماز پڑھ رہے ہیں تو وساوس، تہجد میں کھڑے ہیں تو وساوس، قرآن پڑھ رہے ہیں تو وساوس۔ یہ اس کے متعلق ایک بات تو میں مشورہ دوں گا، فون کا یوز ذرا کم کریں، فون کا استعمال کم کریں، ایک بات تو یہ۔ اور جہاں تک درود امی کی بات ہے، جو میں نے کہا درود امی کے مشاہدے میں عرض کروں گا، تو یہ جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں ان کا علاج آپ درود امی سے کیجیے۔ بعض اوقات ایسا دیکھنے میں آیا ہے، مشاہدات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسے معاملات دیکھنے میں آئے ہیں کہ جو لوگ عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، درود امی پڑھ رہے ہیں، اور ان کا اس ٹائپ کا کوئی مسئلہ ہے، اور بائی دی وے وہ ایک ٹائم پڑھنے میں حل نہیں ہو رہے، اگر نہیں ہو رہے تو اگر ان کو ایک ٹائم سے زیادہ مرتبہ پڑھوایا گیا ہے، یعنی 2 ٹائم پڑھو بھائی، 2 ٹائم میں نہیں ہوا، 3 ٹائم پڑھو، کسی کو 5 ٹائم پڑھوایا، تو الحمدللہ ان کے اس طرح کے امراض ایک آدھ دن میں ختم ہو گئے۔ ایسے بھی واقعات ہمارے یہاں نقل ہوئے ہیں۔ کل ہم مولانا یوسف صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی، تو وہ بھی ماشاءاللہ لاکھوں میں درود شریف پڑھنے والوں کی لسٹ میں ہیں۔ اللہ باقی رکھے، استقامت دے، ترقی دے، اور خوب جزائے خیر دے، استقامت دے، اس کے انوار و برکات عطا فرمائے۔ تو وہ درود امی بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسا بندہ رابطے میں آیا جو وسوسوں کا بڑا شکار تھا، بہت زیادہ شکار، اور ایسا زیادہ شکار کہ بلکہ شاید کوئی خاتون تھی، ہاں مجھے یاد آیا وہ خاتون تھی۔ تو ان خاتون کا مسئلہ یہ تھا کہ اگر ان کے لوٹے سے کسی نے ہاتھ لگا دیا تو بس وہ لوٹا ناپاک ہو گیا، چاہے وہ آدمی ان سے بھی زیادہ پاک صاف ہو۔ غسل خانے میں چلی گئیں تو بس وہ غسل خانے کی ہی ہو گئیں، کسی کے کپڑے نہیں دھو سکتی تھی، اس قدر وسوسے۔ اور پھر وہ میاں بیوی کے فڈے شروع ہو گئے تھے، جب ہر چیز میں یہ ٹینشن ہے کہ شوہر کے بھی ہاتھ لگانے سے ان کا ہاتھ ناپاک ہو رہا ہے، تو اب تو ظاہر بات ہے کہ شوہر کیا کرے گا اس کا۔ تو اب وہ بہرحال کسی طرح سے بہت سارے علاج معالجے کرانے کے بعد جو بھی انہوں نے کیا اللہ جانے، اب وہ مولانا کے رابطے میں آئے۔ مولانا نے ان کو ان کے مرض کی شدت کی بنیاد پر انہیں ہر ٹائم درود امی، ہر فرض نماز کے بعد درود امی 500 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے پینے کا مشورہ دیا۔ وہاں سے خبر ملی کہ 2 دن کے اندر اللہ کے فضل سے وہ جو مرض تھا، شک جیسی بیماری، میں نے بھی دیکھے ہیں ایسے لوگ جو بیچارے شک کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ حفاظت رکھے۔ وہ اگر ہاتھ کو دھو رہے ہیں تو بس وہ ہاتھ کو ہی دھوتے چلے جائیں گے، پتہ چلا بالٹی کی بالٹیاں ختم کر دی انہوں نے، آدھا گھنٹہ ہو گیا ان کا ہاتھ ہی نہیں دھلایا بیچاروں کا۔ اللہ سب کو بچائے ایسی بیماریوں سے، یہ عجیب بیماری ہے۔ اس کا بہترین علاج ہے، تو کہتے ہیں 2 دن میں الحمدللہ اس عورت کا وہ جو مرض تھا وہ اکثر ختم ہو گیا۔
تھوڑا بہت حصہ اس کا اگر بچا ہوگا 2 دن کے عمل سے اتنا فائدہ ہوا، جو تھوڑا بہت بچا ہوگا وہ تیسرے دن ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، یا ہو گیا ہوگا. تو اتنا بڑا فائدہ 2 دن کے عمل میں اس طرح سے ملا. تو یہ ایک نیا مشاہدہ سامنے آیا کہ درود امی کو ہی اگر ایک وقت میں کام نہیں چل رہا ہے تو مختلف نمازوں کے بعد درود امی کو پڑھا جائے. ابھی میں مئو سے کسی نے مجھے بھیجا، کچھ آڈیوز پڑی ہوئی تھی، میں سن نہیں پایا تھا، تو ابھی میں نے ان کو سنا. تو اس میں انہوں نے ایک عجیب و غریب بات بتائی جو میرے خیال سے ابھی جو میں نے مشاہدہ بتایا ہے اس سے بہت زیادہ آگے کی بات ہے. اسے مجھے پہلے ہی نمبر پر بتانا چاہیے تھا، لیکن بس جو بات ذہن میں آ گئی. وہ کہتے ہیں کہ ہماری 2 بہنوں کو، ایک کو 2-4 دن 4-5 دن ہوئے تھے درود امی پڑھتے ہوئے، اور ایک کو 1-2 دن ہوئے تھے. دونوں بہنوں کو اس طرح سے انہوں نے درود امی شروع کیا. کہتے ہیں کہ ایک بہن جو درود امی اس نے ابھی 1-2 دن میں ہی شروع کیا تھا، جب وہ سوئی تو ان کے کان میں یہ آواز آئی کہ یہ درود امی، جیسے خواب میں کسی نے کہا ہو اس ٹائپ کا کچھ، کہ درود امی جو آپ نے شروع کیا یہ بہت بڑی طاقت ہے اور یہ بہت بڑی پاور گویا کہ آپ کو مل گئی ہے. اس طرح کا کچھ خواب میں کسی نے کہا. پھر وہ اگلے روز جب فجر پڑھ کر وہ لوگ سوئے، جو تہجد میں جیسے اٹھتے ہیں تو تھوڑا سا سونے کا ماحول بن جاتا ہے، پھر تو فجر پڑھ کے جب وہ سوئے ہیں تو کہتے ہیں کہ 2 بزرگ شخصیتیں ان بہن نے دیکھی. ان 2 بزرگ شخصیات میں ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی. اور یعنی دیکھو کیسے مزے کی بات ہے کہ 1-2 دن ہوئے ہیں، اور 1-2 دن میں کوئی تو کان میں آ کر کہہ گیا ہے خواب میں کہ بڑے کام کی چیز ہے، بڑی پاورفل چیز ہے، بڑی ایک مضبوط چیز آپ کو ہاتھ لگ گئی ہے فلاں فلاں، اور پھر اگلی صبح کو اگر سو رہے ہیں تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو رہا ہے. یہ کتنی عظیم الشان بات ہے. تو درود امی دراصل ایسی چیز ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا، ایک صاحب نے ہمارے یہاں پڑھنا شروع کیا. اب وہ پہلے دن جیسے آج رات میں پڑھا، اب جو رات کو سوئے تو انہوں نے خواب میں، ابھی پہلا دن ہے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ اوپر جو بالا خانہ ہے نا، 1st فلور اس مکان کا، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں. یہ وہاں تک پہنچے تو نہیں، بعد میں وہ ہماری کلپ اصل میں ان کے گھر پر بھی سنی گئی ہوں گی، دیکھی گئی ہوں گی. تو ان کی اہلیہ نے ان سے سوال کیا، جو کہ انہوں نے مجھے ذکر کیا، کہ مفتی صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی بات کرتے ہیں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان سے پوچھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. ظاہر بات ہے ایک مسلمان کا یہ اشتیاق ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. تو ان صاحب نے ان کو کہا کہ کوئی بات نہیں، مفتی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو بہت جلدی میں ہی تمہیں بتا دوں گا. یعنی ان کا یہ یقین پیدا ہوا جب پہلے دن مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح سے اس جگہ تک پہنچا دیا جہاں نبی علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں، اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اس بالا خانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں. جب مجھے پہلے دن یہ رزلٹ ملا ہے تو پھر تو اس کا مطلب تو مجھے چند دن میں ہی ماشاءاللہ یہ نعمت بھی حاصل ہو جائے گی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکوں گا. یہ ہے درود امی. اچھا، اس کے علاوہ درود امی ہم جس مقصد سے بتاتے ہیں، اللہ کے فضل سے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یہ الگ بات رہی کسی کو مصلحت کی بنیاد پر کچھ وقت لگ جائے. اگر کچھ وقت لگ جا رہا ہے کسی کو کسی بنیاد پر، کسی مصلحت کی بنیاد پر، تو اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے جی صاحب مجھے تو اتنے دن ہو گئے، اتنے دن ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں اتنا درود شریف پڑھ رہا ہوں. ارے بھائی، اگر آپ کی دنیا نہیں بن رہی تو آخرت کا تو کوئی نقصان ہو ہی نہیں رہا علاوہ فائدے کے. چلیے، نہیں ہے یہ چیز مقدر میں آپ کے جس کو آپ مانگ رہے ہیں، یا ابھی نہیں ہے آپ کے مقدر میں یہ چیز، تو کوئی بات نہیں. آپ جو درود امی پڑھ رہے ہیں یا جو بھی صیغہ آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے فضل سے نہ نفع سے خالی ہے نہ ثواب سے خالی ہے.
ایسا تو نہیں ہوگا نا؟ کیا آپ قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محروم رہ جائیں گے؟ ابھی ہمارے ایک دوست کے ایک عزیز کا انتقال ہوا، میں جنازے سے لوٹا تو جن ساتھی نے ان کو غسل دیا، وہ اور میں ایک گاڑی پر وہاں سے قبرستان سے آئے۔ راستے میں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے میت کو غسل دیا، اور جب ہم نے ان کو غسل کے بعد ان کو کفن پہنا کر جو جنازے کی چارپائی پر ان کو لٹایا، تو وہ بالکل ایسے لگ رہے تھے جیسے مسکرا رہے ہوں، اور جیسے ان کی وفات ہوئی ہی نہ ہو۔ یہ غسال نے مجھے بتایا، وہ باقاعدہ غسال نہیں، مطلب بہرحال اس میت کو انہوں نے غسل دیا، اس لیے میں غسال کہہ رہا ہوں۔ اور یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے مجھے بتایا۔ یہ صاحب میرے ساتھ عمرے پر جانا چاہتے تھے، لیکن اللہ کی مرضی خیر ساتھ میں نہیں ہوا، لیکن ابھی مجھے پتہ چلا، معلوم نہیں تھا، ابھی مجھے پتہ چلا کہ 2 مہینے پہلے یہ عمرہ کر کے آئے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجوں کو بہت بلند فرمائے، ان کے لیے دعا کیجیے۔ لیکن میں نے جو مقصد ہے میرا بتانے کا وہ یہ ہے کہ دیکھو، جو لوگ نیکی کی راہ اختیار کرتے ہیں، جو خاص طور سے جو لوگ زہد و تقوی اختیار کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے دلوں کو پاک رکھتے ہیں، ان کی زندگیاں بھی خوبصورت ہوتی ہیں، ان کی وفات بھی خوبصورت ہوتی ہے۔ لوگ رشک کرتے ہیں ان کی وفات پر، ان کے مرنے پر لوگ رشک کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ میں ہر میت کے لیے ایسی باتیں بتاتا ہوں، نہیں بھائی، ہر میت کا میں ذکر ہی نہیں کرتا۔ کتنے لوگ مرتے ہیں صبح سے شام تک، کتنوں کا، میں بس خاص لوگوں کا جن کی کچھ ایسے مشاہدات ہوتے ہیں، جن کے متعلق ایسے مشاہدات ہوتے ہیں، یا جو اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جن کا ذکر کیا جانا چاہیے، میں صرف ان کا ذکر کرتا ہوں۔ ورنہ تو صبح سے شام تک جانے کتنے لوگ مرتے ہیں دنیا میں، سب کا ذکر نہ ہم کرتے ہیں نہ ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہاں جن کا ذکر ہونا چاہیے ان کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ ذکر اس لیے نہیں کرتے بلکہ یہ ذکر آپ کو ترغیب کے لیے کرتے ہیں۔ مجھے یاد آئی ایک عجیب سی بات، دارالعلوم وقف کے اندر ایک طالب علم کا انتقال ہوا، جمعرات کا دن تھا، ایک طالب علم کا انتقال ہوا۔ ٹھیک 1 ہفتے کے بعد، جمعرات ہی کا دن تھا، ایک استاذ ہوتے تھے حضرت مفتی انوار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ بخشے ان کو، ان کے درجوں کو بلند فرمائے۔ تو وہ کچھ طلبہ کے درمیان میں کھڑے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے، تھوڑی سی پرانی بات ہوئی، جب میرا دارالعلوم میں داخلہ ہوا تھا جس سال، شاید اس سے پہلے کے سال کی بات ہے میرے خیال سے، تو وہ طلبہ کے درمیان میں ایسے ہی کھڑے ہوئے تھے اور اس مرحوم طالب علم کے متعلق ذکر ہو رہا تھا۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ بھائی دیکھو اس بچے نے کیسی موت پائی، طالب علم ہے، اور طالب علم کی موت تو کیا ہی کہیے صاحب۔ طالب علم کی موت پر ایک بات سناتا ہوں آپ کو، لیکن اس واقعے کو سنیے پہلے، کہ طالب علم کی موت واقعی قابل رشک ہوتی ہے جو اللہ کی راہ میں ہے، کہ کیسی خوبصورت موت پائی۔ تو انہوں نے، مفتی صاحب نے آگے ایک جملہ کہا، بھائی اللہ تعالیٰ ایسی موت ہم سب کو دے۔ اب سب نے کہا آمین۔ اب ہو سکتا ہے کہ اب آمین کہنے والوں نے کون سے دل سے کہا تھا تو اللہ جانے، لیکن مفتی صاحب نے اللہ جانے کون سے دل سے کہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ان بچوں سے فارغ ہونے کے بعد مفتی صاحب اپنے گھر تشریف لے گئے۔ دیوبند میں جامع مسجد کے پاس میں اس وقت میں ان کا گھر تھا۔ تو اب پتہ چلا کہ مفتی صاحب کوئی اسٹول وغیرہ رکھ کے اپنی لائبریری سے کوئی کتاب نکال رہے تھے، اور اللہ کی قدرت سے وہیں ان کی روح قبض ہو گئی۔ ابھی تو گئے ہیں اور پیچھے سے اعلان ہو رہا ہے کہ مفتی انوار صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ عجیب بات۔ تو انہوں نے کیا دعا کی کہ بھئی کیسی قابل رشک اس بچے نے موت پائی، اللہ ایسی موت ہم سب کو دے۔ تو اللہ کی قدرت، ادھر دعا کی، اور شاید میں سمجھتا ہوں آدھا گھنٹہ بھی ہوا ہی نہیں ہوگا، آدھا گھنٹہ کچھ زیادہ کہہ دیا میں نے، شاید آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا ہوگا، تھوڑی دیر میں اعلان ہو رہا ہے کہ حضرت مفتی صاحب کی وفات ہو گئی ہے۔ اللہ والوں کی کیا عجیب بات ہے۔ میں ایک طالب علم کی وفات کا آپ کو واقعہ سناتا چلوں جو بات چھڑی ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں انگریزی دور کا یہ واقعہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک طالب علم تھا، اور وہ طالب علم افغانستان کا تھا۔ اس وقت میں افغانی طلبہ آیا کرتے تھے، اب تو نہیں آتے، اس وقت میں آتے تھے انگریزی دور میں۔ اب اس طالب علم کی وفات ہو گئی۔
اب یہاں سے خط گیا، پھر وہاں سے وہ لوگ آئے، اب وہ ٹرین کے راستے سے آئے، کیونکہ جو بھی اس وقت کا زمانہ تھا، تو اب اس زمانے میں کتنے دن میں وہ خط پہنچا، کتنے دن میں وہ لوگ آئے، تقریباً 2 مہینے کا وقت گزر گیا، خط بھیجے جانے میں، خط کے پہنچنے میں، ان لوگوں کے آنے میں تقریباً 2 مہینے کا وقت گزر گیا۔ اب ان لوگوں کو پتہ نہیں کیا، اللہ جانے ان پر کیا سوار ہوا، انہوں نے اس بات کی ضد پکڑ لی کہ ہم اپنے متوفی بیٹے کو، جس کو آپ نے یہاں پر دفن کر دیا ہے، ہم اس کو لے کر اپنے ساتھ جائیں گے اپنے ملک۔ اب اکابر اس وقت کے جو بھی مشائخ تھے وہ بہت منع کرتے رہے ہوئے، تم ایسا نہ کرو، یہ بچہ یہاں بزرگوں کے درمیان میں مدفون ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ یہاں میں مدفون ہیں، تو آپ اس بچے کو یہیں دفن رہنے دو۔ لیکن صاحب وہ تھے کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے، انہوں نے گویا کہ مہمان خانے میں پڑاؤ ڈالے ہی رکھا۔ اب وہ روزانہ، حضرت ہمیں اجازت دیجیے ہم قبر کھودیں اور اپنے بچے کی نعش کو لے کر جائیں۔ اب انہیں بہت بار بار منع کیا جاتا تھا، لیکن وہ بھی ماشاءاللہ بڑھیا جمے ہی رہے۔ اب اس وقت جو بھی بزرگ تھے انہوں نے کہا بھائی تم اللہ کے رازوں کو فاش کر کے ہی مانو گے، جاؤ کھود لو۔ اب انہوں نے اس کو کھودا تو وہ بچہ اسی حالت میں، چونکہ وہ طالب علم تھا نا، اللہ کی راہ میں نکلا تھا، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے نکلا تھا، وہ جس حال میں دفن ہوا تھا اسی حال میں وہ باہر نکلا، اس میں اتنی تیز خوشبوئیں تھیں کہ بس یہ سمجھ لیے کہ بے انتہا تیز خوشبوئیں۔ ان لوگوں نے اس کو ایک تابوت میں بند کیا اور ٹرین میں رکھ کر اس کو اپنے ملک لے کر روانہ ہوئے۔ جب وہ، چونکہ اس وقت ہندوستان تقسیم تو ہوا نہیں تھا، تو وہ ہندوستان کے اس بارڈر پر پہنچے جہاں سے افغانستان کی اس وقت میں سرحد لگتی ہوگی، جو سا بھی بارڈر ان کا ہوگا پتہ نہیں۔ تو جب اس بارڈر سے انہوں نے پار کرنے کا کیا تو انگریزی فوج جو بارڈر پر تعینات تھی انہوں نے اس کو دیکھا کہ بھئی اس میں تم اتنی خوشبوئیں اس میں آ رہی ہیں، شاید تم کوئی اسمگلنگ کر رہے ہو۔ انہوں نے بہت کہا بھئی اسمگلنگ والی کوئی بات نہیں ہے، ہمارا بچہ وہاں پڑھتا تھا، اس کی وفات ہو گئی تھی، ہم اس کو لے کر آ رہے ہیں۔ نہیں، اس میں اتنی خوشبو آ رہی ہے، میت میں اتنی خوشبو آنے کا کیا مطلب ہے، کھولو اس کو۔ اب انہوں نے بہت کہا بھئی نہیں، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں، کھولو۔ وہ انگریزی فوجی مانے نہیں۔ اب بہرحال انہوں نے اس کو کھول کے دکھایا تو اس میں تو واقعی نعش تھی ان کے بچے کی، جس کو قبر سے نکال کے لے گئے تھے یہ لوگ۔ تو اتنی زیادہ اس میں خوشبو تھی کہ وہ جو اس وقت میں جو انگریزی فوجی تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اس میں کوئی اسمگلنگ تم کر رہے ہو، اس میں خوشبو آنے کا مطلب ہی نہیں ہوتا۔ جو انہوں نے کھولا، جب اس نے اپنی تسلی کر لی ادھر ادھر دیکھ بھال کے، تو پھر اس نے جانے دیا، ٹھیک ہے لے جائیے۔ اسی زمانے میں ایک نواب صاحب کے بیٹے کا آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر انتقال ہوا، وہ وہاں پڑھتا تھا۔ اب اس کا انتقال ہوا تو اس کو انڈیا لایا گیا۔ اب اس کو، یہ بھی اسی زمانے کی بات ہے، جب تک وہ لڑکا یہاں تک آیا ہے تو اس میں اتنی بدبو ہو چکی تھی کہ نواب صاحب نے اپنے نوکروں کو پیسے دے کر کہ اس کو دفن کرو، بس تم کسی طرح سے یہاں سے بدبو ختم کرو، اتنی بدبو ہے کہ یہاں ٹکا نہیں جا رہا، اور میرے بھی بس کا نہیں ہے اس کے جنازے کو ذرا سی بھی دیر یہاں روکنا۔ کتنا فرق ہوا ایک طالب علم کی میت میں اور ایک نواب صاحب جو دنیاوی علوم کے لیے گئے تھے، ان کا بیٹا جو گیا تھا اس کی میت میں، دونوں میں۔ اور یہ اس وقت انگریزی دور میں، اس وقت میں بہت زیادہ مشہور ہوا تھا، اور اتنا مشہور ہوا کہ مجھ جیسا طالب علم آج بھی اس کا ذکر کر رہا ہے۔ تو عزیزو، نیکی کی زندگی گزارو۔ اللہ میرے لیے بھی دعا کیا کرو اللہ سے، اللہ مجھے بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بھی واقعی جتنے آپ محتاج ہوتے ہوں گے نیکی کی راہ کے، اس سے سب سے زیادہ محتاج میں ہوں کہ مجھے بھی نیکی کی توفیق ہو جائے، اللہ کرے ہو جائے۔ تو بہرحال زہد اور تقوی کی زندگی کا لطف ہی الگ ہے۔ تو بات شروع ہوئی تھی درود امی سے۔ آپ درود شریف کے ذریعے سے نیکی کی راہ پر چل سکتے ہیں۔ اگر آپ درود شریف کے سفر کو شروع کر دیں تو یقین جانیے اللہ نے چاہا آپ کی زندگی نیکی سے خالی نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ آپ کے مسئلے حل ہو رہے ہیں، کتنا ہو رہے ہیں، کب ہوں گے، یہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن بہرحال درود شریف اپنا اثر جب دکھائے گا نا تو آپ کے دل کے مسئلے ضرور حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔
اور بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا انشاءاللہ جو حل نہ ہو جائے. بھلے کسی مسئلے میں تھوڑی دیر لگ جاتی ہے. بھائی اگر ایک مرتبہ درود امی 500 مرتبہ پڑھنے میں آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو کئی نمازوں کے بعد میں درود امی پڑھو. جیسا کہ میں نے جس مشاہدے کا ذکر کیا، جیسا کہ اس سے یہ بات سامنے آئی. اور بھی ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو اللہ کے فضل سے درود امی پڑھنے والے اپنے حالات بتاتے ہی رہتے ہیں الحمدللہ. خیر بہرحال چلیے کریں آپ اس کام کو انشاءاللہ. ہماری ان کلپس کو خدا رہا ساری امت تک صدقہ جاریہ سمجھ کر پہنچایا کرو. اس میں بخیل نہ بنو میرے دوست، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور جب آپ بھیجیں گے کوئی اور پڑھے گا درود شریف، آپ کے لیے بھی اجر کا ذریعہ بنے گا، میرے لیے بھی باعث اجر بنے گا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.